ربیع الاول کا بہاروں سے بھرپور مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ ربیع عربی میں بہار کو کہتے ہیں اور اول کا معنی ہے پہلی۔ ربیع الاول پہلی بہار۔ بہاریں تو اسی دن سے شروع ہو گئی جس دن اللہ جل شانہ نے اپنے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ مبعوث فرمایا۔ ہر نبی اپنے دور میں یقیناً بہار کا ہی پیغام لے کے آئے، خزاؤں کو مٹانے کے لیے، لیکن ربیع الاول کی 9 تاریخ کو ایک ایسی بہار آئی کہ جس کی مثال نہ اس سے پہلے پیش کی جا سکتی ہے نہ اس کے بعد۔ عالمگیر بہار، عالمی بہار، اور یہ بہاروں کو لانے والے عالمگیر نبی سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یوں آنے کو تو سب آئے، جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا، لیکن ایک آنے والا ایسا آیا کہ جو وہ آیا تو آتا چلا گیا، چھایا تو چھاتا چلا گیا، بڑا تو بڑھتا چلا گیا۔ وہ جس پیغام اور مشن کو لے کے آیا، دیکھتے ہی دیکھتے اس پیغام نے، اس دعوت نے، اس پروگرام نے اپنا حلقہ اتنا وسیع کیا کہ وقت کی طاقتیں جو کیسر اور کسریٰ کے پاس تھیں، ان کے پایہ تخت میں بھی زلزلہ برپا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انبیاء علیہم السلام آپ سے پہلے تقریباً 1.25 لاکھ کی تعداد میں تشریف لائے۔ ہر نبی نے جہالت کی تاریکی میں علم کا نور لوگوں کو دیا، شرک کی گمراہیوں میں بھٹکے لوگوں کو توحید کا راہ راست دکھایا، لیکن امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہاں صورتحال اتنی ابتر تھی، لوگ اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے اس قدر گراوٹ کا شکار تھے کہ کوئی ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن تعلیمات اور ہدایات کو لے کر مبعوث ہوئے، پھر جن خوش نصیب لوگوں نے ان ہدایات کو اپنایا اور تعلیمات کو اختیار کیا، تو پھر ایک ایسی مقدس پاکیزہ جماعت تیار ہوئی کہ ان کی نظیر بھی نہ پہلے پیش کی جا سکتی نہ بعد میں۔ ربیع الاول آپ کی ولادت باسعادت اور آپ کی مبارک آمد کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیں، دستور زمانہ یہ ہے کہ جب کسی کی آمد کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو مقصد آمد کو بھی ذکر کیا جاتا ہے۔
مثال کے طور پر ہمارے یہاں شہر میں اگر گورنر صاحب یا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم دورے پر آئیں تو نیوز میں جہاں آپ یہ سنیں گے کہ ان کی آمد ہوئی، ساتھ ہی یہ بھی سنا جائے گا کہ کس مقصد کے تحت ان کی آمد ہوئی تھی۔ محترم سامعین، معزز حاضرین، ذرا توجہ فرمائیں کہ جب ایک چھوٹے سے دنیاوی عہدیدار کی آمد کا تذکرہ مقصد آمد کے بغیر نہیں ہے تو پھر وہ ہستی جس کے لیے اس کائنات رنگ و بو کو وجود دیا گیا، وہ ہستی جس کے لیے آسمان کو تاروں سے سجایا گیا، وہ ہستی جس کے لیے زمین کو سرسبز و شاداب کر دیا گیا، سمندر کو جوانی دی گئی، ہواؤں کو طاقت دی گئی، وہ ہستی جو عدم سے وجود کا سبب بنی ہے، وہ ہستی جو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کی آمد کا جب تذکرہ ہوگا تو مقصد آمد کے بغیر کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہاں بھی ہمیں آمد کے تذکروں اور چرچوں کے ساتھ ساتھ اپنے نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد آمد کو بھی سامنے رکھنا ہے، بلکہ اسی کو پیش نظر رکھنا ہے اور سوچنا ہے، غور کرنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے، میں اپنی ذات، اپنی صلاحیت، اپنے اوقات، اپنی مالیات کے ساتھ اس مقصد کی تکمیل میں کس قدر سنجیدہ ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ مقصد کیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ آنے والا خود بتا سکتا ہے اپنا مقصد، یا اس کو بھیجنے والا بتا سکتا ہے کہ میں نے یہ اپنا نمائندہ کس مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ تو ہم اللہ جل شانہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، آپ نے اپنی مخلوق میں سے سب سے افضل طبقے انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے افضل ہستی کو کس لیے بھیجا تھا؟ چنانچہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی سورہ نساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 64، اس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ آپ کی تشریف آوری کا مقصد یہ ہے کہ جو جو آپ سے وابستہ ہوتا چلا جائے، آپ کا کلمہ پڑھتا چلا جائے، آپ کے اسلام کا ہار وہ اپنے گلے میں پہنتا چلا جائے، آپ کی دعوت کو اپناتا چلا جائے، تو پھر اس کی صبح اور شام بدل جانی چاہیے، پہلے والی نہیں رہنی چاہیے۔ اس کا طریقہ کار، اس کا طریقہ زندگی، اس کا طرز معاشرت، اس میں ایک نمایاں تبدیلی آ جانی چاہیے، اس لیے کہ آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے بعد ہماری نہیں چلے گی، رسمیں نہیں چلیں گی، رواج نہیں چلے گا، اپنا دماغ نہیں چلے گا، بلکہ وہ چلے گا جو آپ چلائیں گے، سکہ آپ کا چلے گا۔ آپ جو عقائد دیں گے وہ اپنائے جائیں گے، جو عبادات دیں گے وہ ادا کی جائیں گی، جو معاملات دیں گے ان کو اختیار کیا جائے گا، جو اصول معاشرت دیں گے ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی معاشرت کو سدھارا جائے گا۔ جیسے اخلاقی تعلیمات آپ کی طرف سے آئیں گی، ہم ان تعلیمات کے آئینے میں اپنے اخلاق کو اتارتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے مقصد آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی تابع داری کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے۔ تو محترم سامعین، آمد کے تذکروں اور چرچوں کے ساتھ، آمد کے نعروں کی گونج میں، آمد کے تذکروں کے شور میں کہیں ایسا نہ ہو کہ مقصد آمد کی طرف توجہ نہ رہے
اور وہ ہمیں سنائی ہی نہ دے اور وہ صدا بصہرا ہی ثابت ہو جائے، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہ ہو، یاد رکھیں ایک بالحاظ اور بامروت میزبان، اس کی نگاہ مہمان کی آمد کے ساتھ ساتھ مقصد آمد کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں اگر ایک مثال لے لی جائے کہ جب کسی گھر میں تذکرہ ہو کہ ہمارے ہاں مہمان خصوصی آ رہے، گھر کے افراد دو حصوں پہ مشتمل ہوتے ہیں، ایک چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور دوسرے بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک خوشی چھوٹے بچوں کی ہوتی ہے اور ایک سنجیدگی بڑے افراد کی ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں کی تو اتنی خوشی ہے کہ آج گھر میں مہمان آ رہے ہیں تو ان کی برکت سے کھانے زیادہ بھی پکیں گے اور اچھے بھی پکیں گے اور ان ڈشیں بھی زیادہ ہوں گی، مقدار بھی زیادہ ہوگی۔ ان کی خوشی اس حد تک ہے۔ اور جو بڑے ہیں ان کی خوشی کے ساتھ ساتھ اس میں سنجیدگی بھی ہے کہ مہمان جس مقصد کے لیے آ رہا ہے ہم نے اس پہ بھی پورا اترنا ہے، اس کی چاہت کو بھی سامنے رکھنا ہے، اس کے مقصد کو بھی پیش نظر رکھنا ہے۔ تو جناب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم 100% آپ کی تابع داری، آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کی اقتداء کو اختیار کرنے والے بن جائیں۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر آ گئی تو ہم نے مقصد آمد کی قدر کی کر لی، اس کو قدر کی نگاہوں سے دیکھ لیا۔ اور اگر ہم صرف اور صرف آمد کے تذکروں میں ہی کھوئے رہے اور مقصد آمد سے بے خبر رہے تو ہم سے بڑا ناانصاف کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتنی بڑی ہستی کہ مکی صرف آمد کے تذکرے ہیں اور مقصد آمد سے آنکھیں بند کر لینا، اس سے بڑی بے وفائی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تورات کا ایک نسخہ لے کے آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ هذه نسخۃ من التوراۃ، یہ تورات کا ایک نسخہ ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عمر نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تبدیلی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے حضرت عمر کی ران پہ ہاتھ مار کے کہا ثقلتک السواکل، کہ تیرا ناز ہو، دیکھتا نہیں آپ علیہ السلام کے چہرے کی طرف؟ جیسے ہی حضرت عمر نے دیکھا تو فوراً اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسول اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ کے غضب سے اور اللہ کے رسول کے غضب سے۔ اور پھر کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے اب اللہ کو اپنا رب مان لیا، اسلام کو دین مان لیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا اور ہم اس پہ راضی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اگر اس وقت تمہارے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگو تو تم سیدھے راستے سے بہک جاؤ گے۔ اور پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لو کان حیا وادرک نبوتی لاتبعنی، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، میری نبوت کا زمانہ پا لیتے تو یقیناً میری اتباع کرتے۔ یہ مسند دارمی کی روایت ہے جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ نزول قرآن اور بعثت محمدی کے بعد نجات اور ہدایت صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔
یہاں تک کہ نبوت محمدی کا آفتاب طلوع ہونے کے بعد اگر گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بھی کوئی اس دھرتی پہ آئے، اس کے لیے بھی اتباع محمدی کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ تو محترم سامعین، معزز حاضرین، ذرا سوچئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اور برحق پیغمبر اور تورات جیسی آسمانی کتاب اور برحق کتاب پر بھی قرآن کے آنے کے بعد عمل کی اجازت نہیں ہے، تو من گھڑت رسوم، من گھڑت رواج، ہندوؤں کی تہذیب، انگریزوں کی تہذیب، اس پہ عمل کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس کو اختیار کرنے کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے جب تورات پہ عمل کرنے کی گنجائش نہیں ہے، جبکہ وہ آسمان سے خود خدا ہی کی اتاری ہوئی کتاب ہے، جب انجیل کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بعد سب کی سردار کتاب قرآن آ چکی ہے، اب تورات و انجیل اور زبور کی طرف نہیں دیکھا جائے گا، سابقہ انبیاء کے صحیفوں کی طرف نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہاں صرف اور صرف قرآن کریم کو دیکھا جائے گا اگر نجات اور ہدایت چاہتے ہیں۔ قرآن کے مقابلے میں تورات قابل قبول نہیں ہے اللہ کو، قرآن کے مقابلے میں انجیل قابل قبول نہیں ہے، زبور قابل قبول نہیں ہے۔ تو ذرا بتائیے، قرآن کے مقابلے میں میری اور آپ کی سوچ اور ہمارے ہی معاشرے کی من گھڑت رسوم اور رواجات کیسے قابل قبول ہو سکتے ہیں؟ تو ہم ذرا مقصد آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں اور سنجیدگی کے ساتھ سمجھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت تشریف لائیں گے تو کیا وہ آ کے اپنی کتاب انجیل پہ عمل کریں گے جو لوگوں کو اس کی دعوت دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ وہ جب تشریف لائیں گے تو خود بھی قرآن و سنت پہ عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی قرآن و سنت کی طرف متوجہ کریں گے، اور اس زمین پہ جو نظام نافذ کریں گے وہ قرآن و سنت کا نظام ہوگا، وہ انجیل کا نہیں ہوگا۔ اتنی اونچی شان والی ہستی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شرف غلامی عطا کیا ہے، ہمیں بھی نسبت عطا کی ہے۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ سن شعور کو پہنچنے کے بعد ہمارے دل اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود رہتے کہ یا اللہ ہمیں اتنی اونچی نسبت سے نوازا، اتنی اونچی نعمت سے نوازا، تو ہم تو آپ کی ایک ایک تعلیمات کو، ایک ایک ہدایت کو آنکھوں کا سرما بناتے، جیتی جاگتی زندگی کا حصہ بناتے، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے، تب جا کے کہیں اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا ہو پاتا۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ وہ اس سے ہم سب پورے طور پر باخبر ہیں کہ عقائد میں بگاڑ، عبادات میں انحطاط، معاملات میں فساد اور معاشرت میں گراوٹ اور اخلاقیات میں بگاڑ جو آج امت محمدیہ میں پیدا ہو چکا ہے، قرآن کریم کے باوجود اور تعلیمات نبویہ کے باوجود، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری توجہ مقصد آمد رسول سے ہٹ گئی ہے۔ ہم سمجھ ہی نہ سکے کہ اتنی بڑی ہستی کو اللہ جل شانہ نے آخر بھیجا کس لیے تھا۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہ ہو جائے۔ اس حدیث نے بڑا واضح کر دیا کہ حقیقی مومن وہ ہے جس کا دل و دماغ، جس کی خواہشات اور رجحانات وہ تابع ہو جائیں تعلیمات نبویہ کی، وہ ہے حقیقی مومن۔
اور جس کو یہ چیز حاصل نہیں ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، تو وہ پھر فکر کرے اور اپنے آپ کو اس معیار پہ لانے کی کوشش کرے کہ میرے جذبات، میرے احساسات اور میری ترجیحات وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کے سانچے میں ڈھل جانی چاہیے۔ تو دوستو، ربیع الاول کا پیغام یہ ہے، یہ ربیع الاول ہر سال آ کر ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ہمیں غفلت سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم جو خواب میں ہیں نا، محو خواب ہے سالوں سے، اجتماعی طور پر ہر اعتبار سے، تو یہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے آتا ہے کہ ذرا سوچو اس مہینے میں جس ہستی کی آمد ہوئی تھی، آخر اس کا مقصد کیا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو، اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابعداری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا